إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تمام تعریف، ساری حمد و ثناء، عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و استحقاق ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی اور اکیلا حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع و ضار کے صفات کے حامل ہے، اور اس اللہ ذوالجلال کے علاوہ سب کے سب اسی کے مخلوق، اسی کے بندے، اسی کے مدد کے فقیر اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہجرت مبارکہ کی آیت جو غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، جو یہ واقعہ کچھ دن بعد آپ کے سامنے عربی کیلنڈر پلٹنے والا ہے، اور 1447 کے بعد 48 آنے والا ہے یہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ سے، اور یہ کیلنڈر عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا ہے۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مشورہ لیے صحابہ کرام سے، کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی دن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر کا دن یا فلان دن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت دور اندیشہ نظر تھی، تو کہے کہ زندگی میں اگر اسلام کی شروعات ہو سکی تو ٹرننگ پوائنٹ یہ ہجرت مبارکہ ہے، ہجرت سے ہی کیلنڈر شروع ہو جائے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ صرف ایک تاریخ بدل رہی نہیں، مگر ایک بہت بڑے اسباق دیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ مہینے کے اندر، اسی مہینے کے اندر ذی الحجہ میں، آپ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طریقے پر ایک قربانی کا سبق لیے ہیں، مگر ابھی 2-4 دن کے بعد بھی اور ایک بڑا سبق لینا ضروری ہے۔ وہ بھی قربانی کم نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت مبارکہ تھی، یہ بہت بڑا سبق ہے آپ کے اور ہمارے لیے، اور اس کے اندر بھی بہت سے مسائل اور شبہات لوگ ڈاؤٹ بھی ڈالتے رہتے ہیں، اور اسلام کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، اور ہر شبہت کا جواب موجود ہے الحمدللہ قرآن اور سنت سے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی جو مکہ میں گزری تھی، تکلیف اور مارپیٹ اور اذیت، اور صحابہ کرام کے اندر سمیہ کو بھی شہید کیا گیا، دوسرے دیگر صحابہ کو تکلیف اور عذاب میں، روزانہ بلال کو، مختلف صحابہ کرام کے ساتھ بہت کچھ ہوتے رہا، اور ہجرت کے وقت کئی صحابہ کرام کے مال پورے چھینے گئے، کاروبار ان سے لٹ گیا، اور ان کے گھروں کو قبضہ میں لے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی جو خدیجہ کا تھا وہ بھی مکہ والوں نے قبضے میں لے لیا۔ مگر اس ہجرت مبارکہ کے اندر کتنے کتنے پیارے اسباق ہیں، یہ امت کے لیے بہت بڑا اہم غور فکر کرنے کا موقع ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگستہ حالت میں بھی، پریشانی کے وقت جب جان کے پیچھے مکہ والوں نے پیاسے ہو گئے، اور چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور باہر سے سپورٹ کم ہو گیا، اور مکہ والوں کی شدت اور اذیت بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سبق دیے کہ آپ جس وطن میں رہتے، چاہے وہ آپ کے اوپر کافر کیوں نہ رہے، مگر وہاں پر آپ اپنے طرف سے جوش اور جذبات میں آ کر
کوئی فساد برپا کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، مار پیٹ ہوئی، سمیہ شہید ہوئی، کئی صحابہ کے ساتھ بہت کچھ ہوتے رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ساتھ۔ کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے ہجرت کرو حبشہ کی طرف، مگر اس وطن کے اندر کوئی فساد برپا اسلام کبھی اٹھایا نہیں۔ پھر اس ہجرت مبارکہ میں صرف دوسرے صحابہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بیٹی بھی ہجرت میں موجود ہے۔ کہنے کا مقصد کہ جب انسان کی زندگی میں معاملہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ اپنی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، آپ کو رکاوٹ آتی ہے، تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر ویسی جگہ پر منتقل ہو جائے جدھر آپ اپنی رب کی عبادت کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جو گفتگو ہے کہ لوگ سے جب کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی بندگی اور عبادت جس طریقے سے کرنا تھا کیوں نہیں کیے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، ہم بالکل کمزور طبقہ تھے، ہمارے اوپر سب کا دبدبا دباؤ زور چل رہا تھا۔ فرشتوں کا جواب کیا ہے اس وقت؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی جو آپ ہجرت کر سکتے تھے؟ تو کم سے کم یہ ہجرت کا ایک بہت بڑا سبق سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے دین کے اندر سب سے بڑی ہجرت کرنا ہے تو گناہ اور برائیوں سے ہجرت کرنا ہے۔ یہ آج بہت بڑا سبق ہے، صرف ہجرت جگہ کی منتقلی نہیں، برائی کے ماحول سے، گناہ کے ماحول سے اور برے راستے سے صراط مستقیم کے راستے کی طرف ہجرت کرنا، یہ اصل چیز ہے جو مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے، چلو حبشہ کو جانے والے تو وہیں چلے گئے، باقی کے لوگ چلو مدینہ کے طرف رخ کرو، جب وہاں پر ایمان لائے ان کے اکابر سردار۔ اب سوال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی موٹی جائزہ جو خدیجہ کا گھر تھا اور جو ان کا دار تھا وہ بھی کچھ قیمت رقم کی چیز ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توکل اللہ پر کیے مگر اسباب بھی لیے۔ یہ لوگ بعض بولتے ہیں میں اللہ پہ چھوڑ دیا، نہیں، چھوڑ دیا اس طریقے سے نہیں، پورے اسباب لے کر چھوڑنا اس کو توکل کہتے ہیں، بغیر اسباب کے اللہ پہ چھوڑ دیا یہ تواکل کہتے ہیں، توکل سے اگینسٹ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت مبارکہ میں سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صدیق ابوبکر کو اپنائے، اور یہ بہت بڑی فخر، اور دنیا کے اندر ابوبکر کا مقام جتنا بلند ہے پیغمبروں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کے وہی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے صدیق امت ابوبکر صدیق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل آئے تو ابوبکر صدیق کو یہی کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حکم آیا اور اجازت آئی کہ ہجرت کرو۔ تو ابوبکر کیا ہے؟ وہ شخص ہے جو ایسے موقع تلاش کرتے ہیں دین کی نصرت میں، نبی کا ساتھ دینے میں۔ کیا کیے؟ قلت یا رسول اللہ الصحبۃ الصحبہ، اے اللہ کے نبی میری ساتھ داری چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیے، قال الصحبۃ الصحبہ، بے شک آپ کی ساتھ داری کے ساتھ ہی چلے گئے۔ تو اس دن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جتنا ابوبکر خوشی کے مارے روتے رہے، کسی کی یہ منظر ایسا کبھی نہیں دیکھے ہم زندگی میں کوئی خوشی سے اتنا روتا ہے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم تھا یہ دن ایسا مجھے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیا، 1-2 مہینے سے میں نے 2 سواریوں کو اچھا چارہ کھلا پلا کر تیار رکھا۔ کیا ہے یہ ایک تیاری جو مومن کی ہوتی ہے، وہ چیز کے لیے پریپریشن کر کے رکھتا ہے۔ جس کو فجر کی نماز کی اہمیت ہوتی ہے، رات میں جلدی سو کر الارم پہلے وقت پہ اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ کے مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ تیاری آپ کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیز کی خواہش اور رغبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں سورۃ توبہ میں کیا فرمائے؟ لو ارادوا الخروج، اگر یہ اللہ کے نبی یہ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، جہاد میں نکلنا چاہتے ہیں، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ لوگ پہلے سے تیاری بندوبست میں رہتے تھے، مگر یہ لوگ کی بندوبست تیاری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ لوگ منافقین ہیں، یہ لوگ آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر کبھی ڈیپینڈ مت ہو۔ یہ سب سے بڑی بری مثال ہے امت کے اندر کہ سستی اور کاہلی اور آرام طلبگار لوگ جو دین کی نصرت میں پیچھے رہتے ہیں، یہ کبھی ایسی صحبت کبھی کام نہیں آتی ہے، نہ دین کو نہ آپ کو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر
جب ابوبکر صدیق بولے کہ میری 2 اونٹوں کو میں نے چارہ کھلا کے تیار کر کے سب اچھے طریقے سے رکھا، دیکھیے اسباب کتنے ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نکلنا اندھیری کی تاریکی کا ایک سبب ہے، پھر ابوبکر صدیق کے پاس پہنچنا، پھر ابوبکر صدیق کے ساتھ میں جب ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں 2 اونٹوں کو تیار رکھا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَكِنْ بِالثَّمَنِ يَا أَبَا بَكْرَ، اے ابوبکر آپ کی اونٹنی تو آپ کی ہے، دوسری اونٹنی کا میری قیمت میں اس کی ادا کروں گا۔ قُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ تم پر قربان، آپ سے کیا لوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے؟ قال لست احق بأجر الہجرۃ منی، اے ابوبکر آپ جو ہجرت کا اجر لینا چاہتے ہیں میں تم سے زیادہ حقدار ہوں اجر لینے کے لیے، میں اپنے پیسوں سے اور بالثمن اور اس کا رقم ادا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد کہ بہت سے چیزیں ہیں نیکی کے اندر، دوسرے جنے کر رہے ہیں تو میں چندہ دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ کبھی مت سوچو، آپ اپنا رول ادا کرو، آپ اپنی پوزیٹیوٹی لاؤ، آپ اپنی جستجو دکھاؤ، آپ تڑپ اور درد دکھاؤ کہ جنت کو مجھے اللہ میں جنت چاہتا ہوں، حقیقت میں چاہتا ہوں۔ دنیا والوں کی دکھاوے کے سر کا جو کام آج نظر آتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہی کرتے ہیں، کیوں؟ دنیا والوں کی واہ تعریف ملتی ہے، شاباشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا عمل کبھی بھی چنے، ماں باپ کے ساتھ خلوص محبت فرمانبرداری خاموشی سے کرتے ہوئے وہ درجہ بڑھایا، پھر اپنے زندگی میں اولاد کی تربیت میں، اپنے خود کے اخلاص توبہ میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو لوٹانے میں، کیا آپ نے اس میں حصہ کردار لیا؟ اخلاص کے ساتھ جو کام لوگ نہیں دیکھتے ہیں تہجد میں اور اپنے روزوں میں، اپنی نفل عبادتوں میں، کیا آپ نے وہ حصہ لیا ہے؟ جو عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر قدر کریں گا آپ کی، دنیا والوں کی قدر تو یہیں انعام چلے جاتا ہے، نہ وہاں کا انعام رہیں گا نہ یہاں کا باقی رہا۔ اس لیے اخلاص کو طلب کرنا ہے مومن کا ہمیشہ پیچھا، یعنی بڑا پیشہ ہے اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اخلاص کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ حسن البصری تابعین کے بڑے امام تھے، کہتے تھے ما جاہدت نفسی علی شیء اشد من النیہ، میں نے جتنی جد و جہد محنت کیا کسی چیز پر اتنی محنت تھکانا اپنے آپ کو نہیں پڑا جتنا اپنی نیت کو سدھارنے میں، صرف نیت کو سدھارنا کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ چلے یہ دوسرا سبب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نکلے، ابوبکر کو ساتھ ہی لیے، پھر سواری کا انتظام بھی لیے۔ اب اتنا لمبا سفر ہے اور یہ سفر مشکلات اور چیلنجز سے خالی نہیں۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی محمد کو بقید حیات یا قتل کر کے لائیں گے ان کے لیے 100 سرخ اونٹ۔ آج 100 سرخ اونٹ کس کے برابر ہے؟ ایک بڑی سب سے بھاری گاڑی جو آپ سمجھتے ہیں وہ 100 گاڑیاں ویسے شو روم سے مل رہے ہیں ملک کے، آپ تعجب کریں گے کہ ایسی لالچ میں دنیا والے کام کاج سب چھوڑ کر وہی تلاش میں پیچھے نکل گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مکہ سے مدینہ نارتھ ہے، اوپر جانا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معمول ہمیشہ کا راستہ چھوڑ دیے اور نیچے گئے، جنوب یمن کے طرف کا راستہ اختیار کرے۔ غار ثور میں 3 دن وہاں رہنا پڑا۔ اب انسان کو ایسے سفر میں، ایسے کنڈیشن میں 3-4 چیزوں کے اسباب کی ضرورت پڑتی۔ پہلی چیز کھانا پینا، تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کو اس کھانے کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ رات آئے اور کھانا جو کچھ ہوئے لا کر پہنچا دے۔ پھر دوسرا 5واں سبب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے چلنے کے نشاندہی پیروں کے رہتے ہیں زمین پر، اس کو مٹانے کے لیے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو اس کے پیچھے لگا دیے کہ راستے کی خبر چوکسی لو، اور ایک بکری چرانے والا عمرو بن فہیرہ اس کو بکریاں چراتے ہوئے وہی راستے سے مٹانے کے لیے رکھ لیے۔ دیکھیے کھانے پینے کے لیے اسماء جس کا نام ہے ذات النطاقین، نطاق اس کو کمر کو بننے کے بولتے، ادھر تھیلیاں ٹفن کے کھانے کے جو بھی ہے یہاں بن کر جاتی تھی، جیسا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ وہ راستہ کی شناخت ختم کرنے کے لیے عمرو بن فہیرہ وہ بکریاں چراتے ہوئے راستے کی نشاندہی ختم کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بکر صدیق راستے کی راڈار چوکسی کر کے دیکھنا کون کس راستے پہ موجود ہے، خطرہ ہے یہ راستے سے یا نہیں۔ پھر 5واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا راستہ لیا جو معمول راستہ نہیں تھا، اس کو ساحلی راستہ کہتے ہیں، سمندر کے کنارے کے راستے سے، اور وہ بہت بڑا دشواری راستہ ہے اور وہ راستے سے جانا کافی مشکل ہے اور وہ راستے میں انسان بھٹک بھی سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے گائیڈ کے لیے
عبداللہ بن اریقط کو، جبکہ وہ یہودی تھا، وہ راستے کی شناخت کے لیے ان کو ساتھ میں رکھے۔ دیکھیں کتنے اسباب ہیں، اس کے بعد توکل اللہ پہ صحیح ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کہ راستہ یہ نہیں یہ ہے، اور پہلے 3 دن دشمن کو بیزار کر دے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ تھک جانا، ہم غار ثور میں پناہ لیے ہیں۔ اور اس غار ثور میں بھی بہت بڑے اسباق ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ اس غار میں موجود ہے، اور غار کتنا بڑا ہے، 1 میٹر بائی 1.5 میٹر ہوں گا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور مکہ والے جو لیڈر آرڈر پاس کیے ہیں نبی کو قتل کر کے لانے کی، وہ لوگ گھوڑوں سے سوار ہو کر وہاں تک پہنچ گئے، غار کے سامنے ہیں۔ ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ یہی منظر کوئی آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھا ہوں اس کا منظر پیش کیے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے دیکھ کر یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ لو ابصر احدهم موضع قدميه لرآنا، اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی اپنے خود کے پیروں کو دیکھ لے تو ہم ان کے نظر میں تھے، کیونکہ وہ غار کے اوپر مکڑی کی جال تھی، یہ پورے ضعیف حدیث ہے، کچھ بھی نہیں تھا، غار کھلا ہی تھا، اور کبوتر اوپر بیٹھا تھا، نہیں کچھ نہیں تھا۔ ایسا واقعات منگھڑت حدیثوں میں ہیں، صحیح روایت میں کہ غار ویسی ہی تھا، کھلا ہی تھا، اور وہ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے دل میں ڈر خوف آ گیا، اور یہ ڈر خوف کیسا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں نہیں کر سکوں گا تو پھر میری صحبت اور ساتھداری کا فائدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے اپنی جان مال قربان کر کے صحابہ کرام ایک بہترین مثال دیے ہیں، جو آپ کے اور ہمارے لیے وہ مثال ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں داخل ہونے سے پہلے ہی ابوبکر صدیق داخل ہو کر وہاں پر جو بھی بل ہے، گڑے ہے، بچھو سانپ کے ہو سکتے، اس کو اپنے کپڑوں سے ٹوپ کر اس کو بند کر کے بیٹھے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معنی میں لیے ہیں۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق کے ہاتھ کو ایک بچھو نے ڈس دیا۔ وہ ڈس ایسی رہتی ہے کہ انسان تڑپ جائے، مگر ابوبکر صدیق کی محبت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں خلل نہ ہو، اپنی برداشت کی طاقت جتنی ہے۔ اور دوسری بار بھی پھر وہی چیز ڈستی ہے، آنکھوں سے پانی ٹپکتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا ابوبکر؟ بولتے کچھ نہیں اللہ کے نبی، بس شاید کچھ کیڑا کاٹا ہے مجھے، کچھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ پر ان کے حصے پہ جدھر بھی کاٹا ہے، ڈسا ہے، پڑھ کر پھونک دیتے ہیں، یعنی کہ تھوک دیتے ہیں، تو اس کی شفا جب کہ جبھی اللہ تعالیٰ نے دے دیتا ہے۔ ابوبکر صدیق جب دیکھتے ہیں کہ اکابر مکہ یہاں تک پہنچ گئے اور وہ لوگ اپنے قدموں کو دیکھے تو مطلب وہ لوگ گھوڑے پہ سوار ہے، اور انسان گھوڑے پہ جب سوار ہوتا اس کا پیر گھوڑے کے پیٹ تک پہنچتا ہے، اور انسان اپنے پیر کو دیکھے تو وہ سامنے نظر آتا ہے۔ ابوبکر صدیق کے دل میں خوف اور ڈر جو پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس تصویر کو بھی سامنے رکھے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یہ 2 ساتھی ہیں، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے۔ ہوا کیا؟ ابوبکر اپنا خوف اور ڈر احساس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں ہے، یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جواب میں؟ جس کی جان خطرے میں ہے، جو وانٹڈ ہے، جس کو قریب اندیشہ ہے خطرے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان قلب کے ساتھ فرمائے لا تحزن، آپ پریشان مت ہو ابوبکر، غمزدہ مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ کی ساتھداری ہے ہمارے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی یہ نہیں کہے اللہ کی ساتھداری ہے میرے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمارے ساتھ، یعنی کہ اللہ ابوبکر صدیق کا بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ آج کسی کی مجال ہے ابوبکر کی توہین کر کے گالی گلوچ لعن طعن کرنا، جیسا شیعہ لوگ کرتے ہیں، اور ابوبکر عمر کو لعن طعن کر کے ایک عبادت سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کی ساتھداری ابوبکر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تعالیٰ ابوبکر کو خوش اور راضی کر کے رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بھی آیا ہے لو كنت متخذا احدا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر زندگی میں میں اللہ تعالیٰ کا دوست معیت میں خلیل ہوں، اگر کوئی اور ہوتا ہے میرے لیے تو ابوبکر کو لیتا تھا میں۔ اور مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحابہ کرام میں جب ابوبکر کے ساتھ کوئی بھی کچھ مسئلہ ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر آ کر شکایت کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس نے میرے ساتھ ایسی بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی ابوبکر کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں هل لا ترکتم لی صاحبی، کیا میرے ساتھی کو تم لوگ اس کے حال پہ سکون پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم میں سے کوئی بھی نہیں میرا ساتھ دیا الا اس کا
حق میں نے دنیا میں ہی ادا کر دیا، صرف اس آدمی کا حق میں ادا نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نام دے۔ یہ ابوبکر صدیق ہے۔ صرف ابوبکر کا نام رکھ کے ابوبکر کے افعال اور خدمات اور قربانیاں نہیں بنانا، یہ صرف نام کا دعوے دار ہے۔ سچائی لائیے اپنے ناموں کو دیکھ کر کہ یہ نامور صحابی کیا کرا تھا، میرا نام یہ ہے مگر میری ادا وہی ہے کیا، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار سے نکلتے ہیں تو وہ ساحلی رستہ لے کر پہنچتے ہیں، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب سے یعنی کہ پیچھا کرنے والوں سے محفوظ نہیں رہے۔ وہاں پر بھی ایک آدمی جو دور سے دیکھ لیا کہ کوئی سایہ چل رہا ہے تو اپنی تیز رفتار گھوڑے سے وہ انعام کے لالچ میں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑوں کو ریتی کے اس میں دھسا دے رہا ہے تو گر پڑ رہا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں، بہت مشکل سے اٹھ رہا ہے۔ تو وہ آدمی غور فکر کیا کہ یہ معمولی انسان نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی حفاظت ہے، اور ایسی بری طریقے سے دھس رہا ہے کہ گھوڑا نکلنے کے لیے اس کے ٹانگ نہیں نکل رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتا ہے یا محمد قد امنتک، میں اپنے طرف سے آپ کو امن و امان دے دیا، آپ دعا کیجئے کہ یہ میرا پریشانی کھل جائے، آپ کو میری طرف سے کوئی اذیت نہیں، سلامتی کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز حاصل کرتے ہوئے وہ آدمی کو نجات ملتی ہے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام بھی قبول کرتا ہے، وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دیکھیے بھروسہ اور حوصلہ اور اللہ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے کتنا اچھا تصور اور توقع اور ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں ایمان والے۔ کیا فرمائیں؟ ایسرک ان تسور بسواری کسرا یا سراقہ، وہ صحابی کا نام ہے سراقہ بن مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں وانٹڈ ہوتے ہوئے، دشمن سے بھاگتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اب اس آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسرا جو فرس کی بادشاہت تھی، جیسا کہ آج امریکہ اور روشیا جتنی بڑی ہے، وہ بادشاہ کے کنگنا اگر آپ کے ہاتھ میں پہنایا جائے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر! کہاں تک کی سوچ، کہاں تک کی امید، کہاں تک کا بھروسہ، یقین اللہ پہ دیکھیے۔ تو وہ صحابی اسلام لا کر قبول کرتے ہیں اس آفر کو، اور یہ وعدہ کب ہوا؟ یہ آدمی کافی بوڑھا ہو چکا ہے، اور فتح کسرا فرس کی بادشاہت اور روم کی عمر کے خلافت میں ہوئی، اور جب کسرا کے کنگنے آئے عمر فاروق سب کے سامنے ٹھہر کر کہے سراقہ آج اللہ کا وعدہ، نبی کا وعدہ آپ سے پورا ہو رہا ہے، آؤ یہ کنگنے آپ پہن کر بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سچا وعدہ کیا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایمان والے بزدلی ڈر کی زندگی نہیں جیتی ہے، عزت کی زندگی ہمارے ایمان میں ہے، ہماری دنیا کی کمائی میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کمائی اپنے آخرت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے کر رہے ہیں، آپ برکت میں ہیں، مگر افسوس کہ جس رب نے آپ کو ہم کو پیدا کیا اس کی بڑائی کے لیے، ہم اس کی بڑائی چھوڑ کر اپنی بڑائی میں مصروف رہے، غافلوں کی زندگی کی موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ کل کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں آپ نے کیا حصہ لیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگرچہ تم اس نبی کی نصرت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر چکا ہے اس نبی کی نصرت ہو جائے گی۔ اور نبی کی نصرت کیسی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جذبہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابوبکر خلافت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کو تیار کرے تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کے عہدے میں دیے تھے، اور یہ فوج کو روانہ کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر بیماری کی طرف سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور یہ فوج کو بھیج کر کسی مقام سے کچھ معاملہ اور مشن میں بھیجنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر صدیق اٹھ کر وہی فوج کو تیار کر کے بولے جاؤ تمہارے کام سے۔ عمر فاروق پریشان ہو گئے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ابوبکر اگر مدینہ کی فوج چلے جائے، مدینہ پہ حملہ کوئی بھی کرے گا تو کوئی ہمارے پاس سپاہی نہیں، زیادہ محفوظ نہیں رہیں گی مدینہ، تو آپ کے لیے میرا مشورہ ہے، دیکھیں عمر کا مشورہ ابوبکر کو آ رہا ہے کہ آپ
اس فوج کو برخاست کر کے یہیں ٹھکانے پہ رکھ دیجئے، اور وہ جھنڈا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھ کر دیے تھے وہ یہیں رکھو، بعد میں دیکھیں گے اس کا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابوبکر صدیق کا جواب کیا فرمائے؟ قال اجبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، کیا جاہلیت میں دادا گیری، طاقت، پہلوانی، اپنی بہادری دکھاتے عمر، اور اسلام میں بزدل اور کمزوری کا فیصلہ کرتے ہیں آپ؟ واللہ لو جرجرت الکلاب باقدام امہات المؤمنین علی ان افک هذه الرائے ما فککتها، اللہ کی قسم اگر زمین میں مدینہ میں بھیڑیا کتے امہات مومنین کے ٹانگوں کو لوچ کر کھینچ کر بھی گھسیٹتے ہیں تو میں یہ فوج کو کھولنے والا نہیں۔ اطیعہ حیا واعصیہ میتا، کیا اللہ کے نبی کی میں اطاعت گزاری جب تک نبی زندہ تھے، ہاں نبی اللہ کا حکم، آپ کا حکم، آپ کا حکم، مرنے کے بعد میں ان کے خلاف کر سکتا ہوں کیا عمر؟ ہرگز نہیں، یہ فوج نکلنا ہی نکلنا، اللہ کے نبی جو بانے سو چیز وہ حکم عمل میں ہونا۔ آج سوال یہ ہے، آپ لوگ کی ذمہ داری نہیں ہے نبی کی نصرت کی؟ یا ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت ہے تو اس کی سنت کی اور اس کے دین کی، رسالت کی، دعوت کی ذمہ داری اٹھانا پڑے گا۔ صرف کھائے پیے مست آرام رہے، ایسا تو صحابہ کرام مدینہ میں اس وقت کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو اب یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، مسجد مدرسے بنا لیں گے، ختم ہوگی دعوت؟ کیوں یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک، مکہ، تبوک، جہاد، سب کیوں کرے؟ آپ کو اور ہم کو سبق دینے کے لیے کہ جیو اللہ کی بڑائی کے لیے، میرا راستہ اپنانا ہے تو میری زندگی کا مقصد لوگ کو اللہ کی طرف دعوت دے کر ہدایت پہ، توحید پہ لانا ہے۔ اور یہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ نبی کی سنت کو اور نبی کے عمل کو اور نبی کے طریقے کو اپنایا جائے اور اس کی نصرت کرتے جائے۔ یہاں پر آپ اور ہم دین سے بے دخل یا نبی کی سنت سے یا دعوت سے بے دخل ہے تو پھر ہم کی امت میں شامل ہونے کے لیے ہم کو شرم آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی آپ کے پسندیدہ عمل ہمارے فیورٹ لسٹ میں ہے ہی نہیں، میچ نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی سنت کی پیروی تو کیا، اللہ کے نبی کی زندگی کا مشن جس پہ خون پسینہ بہا کر اتنے قربانیاں دیے، اس کا درد آپ کو ذرا بھی نہیں؟ تو پھر کیا مسلمان نام سے ہے، بچپن سے کہتا ہے ہمارا دین سچا ہے، ہمارے نبی سچے، ہمارا اسلام سچا ہے، آپ کچے کیوں ہیں بھائی؟ آپ بھی سچے بنو۔ حقیقت ہے یہ کہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے پوچھنے والا ہے۔ کل کے دن کی پریشانی کسی اور کے ساتھ نہیں، ہر ایک کی تنہا تنہا ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب بات کہتے ہیں کوئی قرآن میں تو وہ بات پکی تو کیا عین الیقین ہے، اور اس بات کے اندر اور مضبوطی کب آتی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ کیا قسم کھائے اللہ تعالیٰ؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے محمد آپ کے رب کی قسم ہم اس سب سے پوچھ تاچھ کرنے والے ہیں، کیا عمل کر کے آئے تم لوگ؟ اس لیے آپ اپنے عمل میں دیکھیے آپ کے دین کے لیے کتنا خدمت حصہ ہو رہا ہے، آپ کا مال کتنا دین کے لیے جا رہا ہے، اور آپ کے پیٹ کے لیے، اپنے خواہش کے لیے کتنا ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس دل میں جس چیز کی محبت ہے انسان اس کی فکر اس کے لیے زیادہ وقت لگاتا ہے۔ جس کے اندر تڑپ نہیں وہ مردہ دل ہے۔ آج زندگی کے بڑے بڑے مصیبت آتے ہیں، مگر تعجب کریں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ حَتَّى إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، موت بھی ایک مصیبت ہے، مگر افسوس سے کہ موت سے بڑھ کے اور ایک مصیبت ہے۔ موت سے بڑھ کے کیا مصیبت ہے شیخ صاحب؟ موت سے بڑھ کے اور ایک مصیبت ہے، بہت بڑی ہے وہ بھی۔ موت سے بڑھ کے مصیبت یہ ہے کہ آپ اور ہم زندہ رہے اور دل میں ایمان مردہ جیے۔ اگر یہ چیز سے جی رہے تو فائدہ نہیں، کیونکہ دین کی عزت، کامیابی، ہماری اسلام کی نصرت میں آپ اور ہم حصے دار نہیں بن رہے۔ اس لیے اسلام کو رسوائی اور ذلت خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ دشمن کی بہادری سے نہیں، آپ کی اور ہماری غفلت اور کمزوری اور بخالت کی وجہ سے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے دین کو پہلی اولویت، پہلا پریفرنس دیے، دنیا کو ہاتھ میں لے کر یہاں سے لیے، یہاں سے دیے، بس ختم ہو گئی بات۔ کیونکہ دنیا کتنا بھی کیجئے یہ آپ کے آس پاس والے سب ٹیمپروری ہے۔ آپ کی بیوی ٹیمپروری، آپ کے اولاد ٹیمپروری، آپ کے بھائی بہن ٹیمپروری، آپ کے ماں باپ ٹیمپروری، یہ سب ایک سے ایک ہٹتے جائیں گے، آپ بھی نکلتے جائیں گے، مگر آپ کے ساتھ پرماننٹ چیز آپ کا ایمان، آپ کا نیک صالح عمل، آپ کی توحید کی دعوت، بدعات کی مخالفت، سنت کی نصرت، یہ سارے چیزیں آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ آپ ادا نہیں کریں گے یہ آپ کا فالٹ ہے، اپنے فالٹ سے ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جنگ تبوک میں جب صحابہ کرام نکلے ہیں اور وہاں پر کچھ صحابہ اور کچھ منافقین تو آدھے رستے سے واپس آ جاتے ہیں. جب جا کر واپس آئے تو وہاں پر لائن لگ گئی منافقین کی. ہر کوئی اپنا بہانہ, اللہ کے نبی میں اس لیے نہیں آ سکا, گھر میں ٹینشن ہوا تھا, میں بخار میں تھا, جھوٹے بہانے. اور اللہ کے نبی سب سے صرف ایک ہی بات لے رہے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تم باہر سے جو بات بولتے بہانہ دنیا والوں کو خاموش کر سکتے, دھوکہ دے سکتے, مگر اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے. تو یہ منافقین کو ظاہری بات کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیے. مگر اس لائن میں 3 صحابہ تھے جو منافق نہیں تھے, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع, کعب بن مالک. جو کعب روایت کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اب اللہ کے نبی کے سامنے ہم جھوٹ کیا بولنا. تینوں بھی ایک ہی بات کہے, اللہ کے نبی ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا, ہم آپ کے ساتھ اچھے نکل سکتے تھے, سواری بھی تھی, سب کچھ تھا, مگر تھوڑی سی سستی آرام پڑنے پر آپ کی فوج تیزی سے نکل گئے. ہم بولے اب کہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 میں کہاں یاد کریں گے, پہلے ریکارڈ تھا, نہ کمپیوٹر تھا, نہ کچھ رجسٹر تھا. اب وہ لوگ یہاں رک گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو تو چھوڑ دیے, مگر یہ 3 نیک صحابہ تھے, ان سے کیا سزا دیے جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فیصلہ سنا دیے کہ جو نبی کا ساتھ نہیں دیتا ہے ان سے بائیکاٹ کرو, نہ کوئی ان کے پاس مہمان بننا, نہ ان کو مہمان بنانا, نہ ان سے بات چیت کرنا, نہ. تو یہ معاملہ بائیکاٹ ہو گیا. اور 1-2 دن نہیں, معاملہ بہت لمبا چلا. کعب بن مالک حدیث میں کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھیاں تو بیچارے تھوڑی عمر میں بڑے تھے, گھر میں روتے بیٹھ گئے, تو حتیٰ کہ ان کے زوجات کو بھی اپنے میکے میں بھیج دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حکم دیے جاؤ اپنے شوہر کی خدمت کر لو. کعب کہتے ہیں میں جوان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی اس جانب کبھی نماز پڑھتا تھا, تاکہ سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہہ دیے کیسے ہے کعب, تو بائیکاٹ ختم ہو جائے گی. مگر معاملہ 1-2-3 دن نہیں چلا, مہینہ بھی ختم ہو گیا, اور حالت بہت بری حالت ہو رہی ہے, کیونکہ دین ان کے دل میں زندہ ہے, ایمان تازہ ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے. پھر حالت 1 مہینہ 2 مہینے کے قریب پہنچنے آ گئے. وہاں پر اللہ تعالیٰ جو سورہ توبہ نازل کیے, یہ سورہ توبہ کا قصہ کیا ہے جانتے ہیں؟ توبہ کس کا ہوا, کہہ کے لیے ہوا؟ یہ سورہ توبہ کو غور سے دیکھیے, یہ سبق ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تینوں کی تصویر دے کر, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور جو 3 ساتھی نبی کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ گئے. صرف کتنے, 2 مہینے کے لیے, صرف, زیادہ نہیں, ساتھ دینے سے پیچھے رہ گئے, ساتھ نہیں دیے نبی کا. حتیٰ, یہاں تک کہ ان کی حالت کیا ہو گئی, ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین جتنی کشادہ کھلی ہے ان کو تنگ آ رہی ہے. وضاقت علیہم انفسہم, ان کا سینہ تنگ ہو گیا جیسا کہ آسمان ان کے سینے پہ دبا دیا ہے, گھٹن سے, بے چینی سے, ملال سے, کہ ہم نے اللہ کا نبی کا ساتھ کیسا نہیں دیا, ایسی بڑی غلطی ہم سے کیسا ہوئی. ہاں, وضاقت علیہم انفسہم, ان کی نفس کی ڈانٹ ملام سے وہ لوگ ٹوٹ گئے اندر سے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ, ان کو یقین ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچانے کے لیے. کعب کہتے ہیں ہمیں ٹینشن یہ تھا کہ اگر اس حالت میں نبی کی موت ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے یعنی زندگی میں کون بائیکاٹ ختم کریں گا, اور اگر ہماری موت ہو جائے ہم اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے, ہم نے نبی کا ساتھ دینے سے نبی کو ناراض کر کے آئے. تو بہت ٹینشن کا معاملہ تھا یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ فرمائے, اور یہ جان چکے کہ اللہ کے سوا کوئی چارہ سہارا بچانے والا نہیں, ہمارے فتابو, اللہ کے طرف توبہ اختیار کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, ثم, اب یہ مدت کے بعد, ثم تاب اللہ علیہم, اللہ نے ان تینوں کا توبہ قبول کیا. گناہ کیا تھا, نبی کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ گئے چند دن, تو اللہ کے نبی بھی ناراض, اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی نوبت آئی, یعنی کہ ایک گناہ ہے یہ. اس گناہ سے کئی لوگ توبہ بھی آج تک نہیں کرے, نہ سوچے, کیونکہ ذمہ داری اٹھانا ہے اور نہیں نبھا رہے ہیں. نبی کا ساتھ دینے سے غافل کے غافل. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, ثم تاب اللہ علیہم, اللہ نے ان تینوں کا توبہ قبول کیا, لیتوبوا, تاکہ فیوچر میں جو بھی یہ گناہ پہ رہے گا وہ توبہ کر کے اللہ کے نبی کی دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھے. یہ گناہ ہے, توبہ ہونا ضروری ہے. سورہ توبہ سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, کہنے سے اور سننے سے زیادہ, رب العالمین ہمارے دل میں ہمارے دین اور اپنی جنت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جذبہ سچا رکھے, اور ہماری مال, جان, اولاد, سب چیز کو اللہ کی راہ میں اللہ ہم سے قبول کرے, اور ہماری بزدلی, کنجوسی, بخالت, جو دین کی نصرت میں لاپرواہی ہے, اللہ ہمارے یہ گناہ سے ہمارا توبہ قبول فرما دے. رب العالمین ہماری زندگی میں تیرے سوا کوئی رحم و کرم معاف کرنے والا نہیں, ہم تیری مغفرت کے اور تیری عفو کے درکار فقیر ہیں. اللہ تو ہمارے پر رحم اور مغفرت نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کوئی چارہ بچنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.